دوستوں سائڈ میں موسم فخر میں خوش آمدید. بڑا شور سنتے ہیں جناب, بڑے ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں جناب. اب یہ ٹکر کے لوگوں کا مقابلہ ٹکر کے لوگوں کے ساتھ ہے, اور یہ ٹکر کے لوگ 4 دن کے اندر ٹکروں پہ آ گئے ہیں کندھا نال کہ جناب ہم ٹکرے مارنے پر آگے کوئی ہماری داد رسی کر دے. ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اپنی مثال آپ ہوگی. وہ تمام لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جناب میں تو جہنم میں بھی رہ لوں گا, میں نے اتنی گرمی مجھے برداشت کرنے کی سخت ہے, میں تو جہنم میں بھی گزارا کر لوں گا. یہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے, ان کو اے سیوں کی ضرورت ہے. وہ اس لیول پر آ کے آج گر گئے ہیں جناب کہ دھڑا دھڑ درخواستیں لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایک کلاس دی جائے, ہمیں جناب اے سی لگا کے دیا جائے, ہمیں فریج دیا جائے, ہمیں ڈبل بیڈ دیا جائے, ہمیں سپرنگ میٹرس دیا جائے جناب, ہمیں اخبارات فراہم کیے جائیں, ہمیں موبائل فون دیا جائے, ہمیں انٹرنیٹ دیا جائے. پائیں تسی جیل آئے ہو کہ سسرال آئے ہو؟ کوئی بندہ عقل کی بات کرتا ہے, لیکن ٹکر کے لوگ ہیں. اس کے باوجود اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ٹکر کی لڑائی پڑی ہوئی ہے. اور اس ساری صورتحال میں جناب عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں ان کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے گزشتہ 3 دن سے. کچھ لوگ ہیں جو ان کو مسلسل فون کیے جا رہے ہیں, اور مسلسل فون کر کے عارف علوی صاحب انہوں نے ناک میں کر دیا دم, کیونکہ عارف علوی صاحب کو بھی پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے واسطہ پڑا ہے, ان کا سامنا ہو, انہیں پتہ چل گیا کہ جناب یہ ٹکر کے لوگ اصل میں ہیں کس ٹکر کے, ان کے ساتھ ٹکر جو ہے وہ کیسے لی جا سکتے ہیں. معاملہ عمران خان ہی ہے. یقینی طور پر عمران خان کا جیل ہے, اور جیل میں ان کی راتیں گزرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہے. یقینی طور پر دن تو بندہ کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیتا ہے, رات عمران خان کے لیے بڑی مشکل ہے, اور یہ راتیں عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں, جس پر صدر عارف علوی صاحب پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگ عارف علوی صاحب کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صدر ہیں, آپ کے پاس اختیار موجود ہے کہ آپ کسی بھی ملزم کی یا کسی بھی مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں, تو جناب پہلے دے دی سزا دے معاف کرو, اس کو فوری طور پر اس کی سزا معاف کریں تاکہ یہ کم از کم جیل سے باہر آ سکے. اور جیل سے باہر جب تک یہ آئے گا نہیں تب تک ان کی جان کو سکون نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تمام سہولیات جو عمران خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں جیل کے اندر وہ جیل مینول کے اندر ہے نہیں, وہ ان کو وہ تمام سہولیات پرووائڈ نہیں کی جا سکتی. لہٰذا مسئلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, اور عارف علوی صاحب کے اوپر اس وقت شدید ترین دباؤ آیا ہوا ہے جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے. اور وہ انہوں نے صبح دوپہر شام 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد فون کر کے عارف علوی صاحب کے ناک میں کر دیا ہے دم, کیونکہ اب بشرا بی بی کو عادت پڑ گئی ہے جناب حکم دینے کی. وہ تو ہر ایک بندہ ان کا تو مرید آ گیا جناب, ان کے جو ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آتے ساتھ ان کا جناب دوپٹے کا پلو ہے اس کو چومتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کے لیے نام کیا رکھا گیا ہے؟ جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کے لیے مرشد تو عمران خان ان کو کہتے ہیں نا, اصل میں ان کا نام رکھا گیا ہے عفت مآب. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عفت مآب, یہ جو بھی ان کو آ کے ملتا ہے ان کے لیے عفت مآب کا لفظ استعمال کرتا ہے. ان کا جو دوپٹے کا پلو نیچے کی طرف ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے, تعظیم کے ساتھ اس کو چومتا ہے, اور اس کے بعد وہ 2 زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھتا ہے. یہ SOP ہے اگر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ آپ نے ملاقات کرنی ہے. اور یہ ملاقات اب صرف VVIP شخصیات تک محدود ہو چکی ہے. عام زائرین کے لیے جناب بشرا بی بی کے دروازے ہو چکے ہیں بند, صرف VVIP لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب چونکہ عادت پڑ گئی ہے ان کو فوری طور پر احکامات دینے کی اور احکامات پر عمل درآمد ہونے کی. اب یہ والی سچویشن جو ہے وہ اب ہے نہیں کہ جناب بشرا بی بی حکم دے کہ عمران خان کو نکال کے لاؤ تو عمران خان کو نکال کے لاؤ, کیونکہ وہ دور تو وہ یشیاں تو چلی گئی نا کہ صبح فون آتا تھا کہ جناب یہ والا کام ہونا چاہیے, تو عثمان بزدار سے لے کر عارف علوی تک سب جناب دم پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور احکامات کی بجا آوری کرتے تھے. اب تو وہ سچویشن نہیں ہے, اب تو حالات بدل گئے. اب عارف علوی صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے, کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی. عارف علوی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عارف علوی صاحب متھے تے ہاتھ مار دینا, یار میں کتنے پھنس گیا. اب اس بی بی کو میں کیسے سمجھاؤں کہ کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اگر ہم نے فوری طور پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ سزا معافی کے لیے کیس کو آگے بڑھا بھی دیا تب بھی عمران خان کے لیے پرابلمز جو ہے وہ جو ہے پیدا ہوں گی, کیونکہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی تو ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ سے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہے, پھر کہیں جا کے صدر صاحب کے پاس معاملہ آنا ہے. تو درمیان میں سے بھی اگر اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے تو اس کے لیے
عمران خان کو جرم کا اعتراف کرنا ہوگا, سزا معافی کی درخواست کرنی ہوگی اور براہ راست صدر کو کرنی ہوگی, جس پر بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے. اب اگر اعتراف ہی کر لینا ہے تو سیشن کورٹ میں کر لیتے تو کام ختم ہو جانا تھا, لیکن وہاں پہ چونکہ اعتراف نہیں کیا لہذا حالات ہو گئے خراب. اب ایک جانب تو یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, دوسری جانب جناب یہ جو ٹکر کے لوگ ہیں, یہ ان کی جو ٹکریں ہیں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوفناکی انداز میں لگ رہی ہیں, اور اس کی جو ٹکریں ہیں وہ اب اس لیول پر پہنچ گئی ہیں جہاں سے اب سچویشن کو کنٹرول کرنا میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ آسان کام نہیں رہ گیا, جس کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں یہ تھوڑے سے ہو گئے ہیں خراب. اب عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے جو کونسل ہیں نعیم پنجوتا صاحب, انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل بھی دائر کی ہے. اس اپیل کے اوپر کچھ اعتراضات بھی لگائے گئے تھے, وہ اعتراضات دور بھی ہو گئے ہیں, اور کل صبح 10 بجے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے رکھ لیا گیا ہے. البتہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے ذرا تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے, کیونکہ جو سچویشن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ بڑے حالات اس حوالے سے اس طرح کے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ خود عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کریٹ کر رہی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, کل نعیم پنجوتا صاحب مل کے آئے عمران خان صاحب سے, اور اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں, وکیل ہے وہ جا کے مل سکتے ہیں, لیکن وہاں سے ملاقات سے آنے کے بعد نعیم پنجوتا صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز کو دیے انٹرویوز, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طویل ترین جو ہے ان کے بھائی صاحب جو ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب, انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے طویل ترین, اور وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی لیگل پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب, ان کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے, اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ نہ لڑیں جناب, ان کا مقدمہ نہ سنیں جناب یہ جو ہیں عامر فاروق صاحب. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو صاحب ہے عامر فاروق صاحب, ان کے خلاف آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک اپلیکیشن, ایک ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا جاتا ہے, اور سنگین الزامات کے تحت جو کمپلینٹ ہیں وہ بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دائر کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مس کنڈکٹ, عہدے کے غلط استعمال, جانبداری کے مرتکب ہوئے ہیں, اور ان کو عہدے سے فوری طور پر ہٹایا جائے. اور یہاں پر بھی جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے ہی جو الزامات ہیں وہ عامر فاروق صاحب پر عائد کیے گئے, یہ کہتے ہوئے کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے متعصب جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ایک دن بعد سنانے کی ہدایت کی, لیکن نظر ثانی کی درخواست میں 3 اگست کو عمران خان کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت دینے کے لیے 14 دن کے نوٹس جاری کیے. یہ انہوں نے یہ جو درخواست ہے یہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا الزام لگایا ہے, اور اس بات کا جو جواب ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنے مقدمات یا اپنی جو ایشوز ہیں اس کو صحیح لیگل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر رہے. اب یہاں پر یہ بات کی ہے انتظار حسین پنجوتا صاحب نے جو اپنا جو ٹرائل ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, وہاں پر وہ جا کے یہ لکھتے ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب کہ 2020-21 کے فارم میں تمام تحائف کی مالیت قیمتی اشیاء کے کالم میں تو ظاہر کی گئی, لیکن الگ سے بطور جویلری اور توشہ خانہ تحفہ ظاہر نہیں کیا گیا. یہ وہ سوال ہے جو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا, وہ جو 35 پنکچر تھے اس کے اوپر, اور عمران خان نے اس کے اوپر جواب دیا تھا. یہ انتظار حسین پنجوتا صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قیمتی اشیاء کے علاوہ کوئی اور کالم فارم میں موجود نہیں تھا جس میں جویلری یا توشہ خانہ تحفہ الگ سے لکھا جاتا. وہاں قیمتی اشیاء کی مد میں تمام تحفہ جات اپنی کل مالیت کے حساب سے لکھ دیے گئے. البتہ ان تمام الزامات کے تفصیلی جواب کے لیے میں نے اکاؤنٹنٹ سمیت اپنے تمام گواہان کو پیش کرنے کی اجازت مانگی ہے, اور عدالت نے اس کے اوپر جواب دیا کہ جناب ہم آپ کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب یہ آپ کنٹراڈکشن دیکھیں کہ جو عامر فاروق صاحب کے حوالے سے
جو شکایت ہے وہاں پر موقف اس سے بالکل ہٹ کے ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو گواہوں کے حوالے سے ایک ہی دن کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا اور اس کے لیے 14 دن کی درخواست دی گئی، جبکہ خود عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جب اپنا ڈیفنس لے رہے تھے تب انہوں نے اپنے جو ملٹری سیکرٹری تھے اس وقت کے بریگیڈیئر وسیم چیمہ ان کے اوپر ذمہ داری فکس کی، اور اس کے بعد جب گواہوں کی لسٹ دینے کی باری آئی تو جناب وسیم چیمہ صاحب کا نام اس میں سے نکال دیا. اب جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک موقع پر دباؤ ڈالنے کی جو ٹینڈنسی ہے اسی کے اوپر کام چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی گنجائش حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بعض مقامات پر آپ کو، بعض جگہوں پر آپ کو یہ والی رعایات مل جاتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب یہ والے گنجائشیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ جو ٹکر کے لوگ ہیں نا ان کو ٹکر ملتی ہے. اب مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا یہ اے سی لگوانا یا اے سی اتروانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خود چونکہ بندہ جب بہت زیادہ اوور ایکسپوز ہو جاتا ہے نا، ہر دفعہ بولتا رہتا ہے تو وہ تمام باتیں ان کا پیچھا کرتی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ جو کچھ بولتے رہے ہیں ان کا پیچھا کیا گیا. ایک عکس ہے، یہ ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن ہے یا ہینڈ ریٹن جواب ہے جو دیا گیا ہے. یہ دیا ہے جواب جناب مریم نواز نے 14 جولائی 2018 کو. اس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس جواب کے اندر کیا لکھا گیا؟ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ مجھے ایک آفر کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جیل کے اندر اچھی کلاس دی جا سکتی ہے اور وہاں پر آپ کو جو مناسب سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، جس میں اے سی ہے، جس میں میٹرس ہے، تمام چیزیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. لیکن میں اپنی خواہش کے مطابق اس پیشکش کو مسترد کرتی ہوں. میں جس کلاس میں مجھے رکھا گیا ہے میں اسی کلاس میں ہی رہنا پسند کروں گی اور میں کوئی ایکسٹرا سہولت نہیں لوں گی. خاتون ہونے کے باوجود مریم نواز نے عمران خان کے دور میں یہ تمام سہولیات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ تھے ٹکر کے لوگ، ان کو کہتے ہیں ٹکر کے لوگ. یہ دوسری درخواست ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ درخواست ہے عمران احمد خان نیازی کی. ٹھیک ہے جی. جو یہ کہتا تھا، تقریریں اس وقت کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب میں تو اس حد تک ٹف ہوں، میں نے اتنی پریکٹس کی ہوئی ہے، مجھے گرمی نہیں لگتی، میں نے شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے محنت مشقت کی ہوئی ہے کہ مجھے اگر جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان آن دی ریکارڈ، یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 3 دن گزرتے ہی جناب کی جو حالت ہے وہ غیر ہو جاتی ہے، زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے، انگلا مروڑتا پھرتا. ٹھیک ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، نیند نہیں آ رہی، بونکے دہاڑے سمجھ لگ رہی. اور اپنے وکیل کو کیا کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایک 8x10 کے سیل میں رکھا ہوا ہے، مجھے پنکھا دیا ہوا ہے، اندر مکھیاں. اندازہ لگائیں کہ وکیل کو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کا وکیل خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے عمران خان نے کہا کہ دن کے ٹائم 12-14 مکھیاں کمرے میں آ جاتی ہیں. یعنی بندہ ایڈا ویلا ہے کہ وہ جو مکھیاں کمرے میں آ جاتی ہیں ان کو گن رہا ہے کہ جناب 12-14 مکھیاں آ جاتی ہیں میرے کمرے میں، اور رات کو مچھر آ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی میرے کمرے میں کوئی سیپریٹ ٹوائلٹ نہیں بنایا گیا، وہاں پر ایک چھوٹی سی وہ کر کے نا اسی روم کے اندر وہ ٹوائلٹ کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھائی آپ خود یہ کام کرتے رہیں، اس وقت ظلم نہیں تھا. اس وقت آپ بڑی تقریریں کرتے تھے کہ جناب میں اے سی اتروا لوں گا، اور وہ تقریر ختم ہونے کے بعد ہی اے سی اتروا لیا جاتا تھا. یہ جیل مینول کے اندر نواز شریف نے تو تبدیلی نہیں کی، مریم نے تو تبدیلی نہیں کی، شہباز شریف یا زرداری صاحب نے تو تبدیلی نہیں کی، یہ جیل مینول کے اندر جناب نے خود تبدیلی کی تھی. اب اگر ٹکر کے لوگوں کا سامنا ٹکر کے لوگوں سے ہو جائے تو ٹکر کے لوگ جناب ٹکروں پہ آ جائیں، کندھوں ٹکرا مارن پہ آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ ٹکر کے لوگ نہیں ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جناب ٹکر کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آمریت کا کھلے بندوں میں نہ صرف سامنا کرتے ہیں بلکہ آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ نہیں ہمارے سندھ کے جو وزیر صاحب ہیں سعید غنی صاحب، ان کے والد تھے عثمان غنی، بڑے زبردست قسم کے جالے تھے. کیا کیا تھا انہوں نے آپ کو پتہ ہے؟ آمریت کے خلاف جو جان کا نذرانہ دیا تھا اس میں عثمان غنی صاحب شامل تھے. یہ وہ لوگ ہیں
جو حقیقی معنوں میں کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا اثاثہ ہے؟ ٹکر کے لوگ جو ہے وہ پیروں میں گرے پڑے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اے سی لوا دیو, اللہ کا واسطہ ہے خان صاحب کو جو سکون نہیں مل رہا, وہ بہت زیادہ پریشان ہے, وہ سکون تو کہاں ملے گا؟ سکون کیسے ملے گا؟ سکون جو چیزوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, جو عادتیں, جو خصائل بد موجود ہیں, وہ اب کیسے دور ہوں گے؟ وہ جیل کے اندر تو تمام سہولیات نہیں میسر آتی نا. پھر وہاں پہ مشقتی کو آن ریکارڈ آپ کو یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ, وہاں پر جیل کے ایک بندے سے کہا کہ جناب فلاں بندہ ہے باہر اٹک میں فلاں جگہ پر ہے, اس بندے سے رابطہ کرو, وہ ایک چیز ہے, وہ اس بندے سے اس کے پیسے وصول کرو, وہ تمہیں پیسے دے گا, وہاں پر چلے جانا, وہ تمہیں وہ پیسوں کے عوض کو چیز دے گا, وہ لے کے میرے پاس آ جانا. ٹھیک ہے جی. وہ جس بندے کو یہ بات کہی گئی وہ متعلقہ بندے سے بھی ملا, وہاں سے پیسے بھی لیے, سامان کی خریداری بھی کی, واپس آتے ہوئے پکڑا گیا. واپس آتے ہوئے پکڑا گیا. اب اندازہ کر رہے ہیں کہ کیا پریشانیاں لاحق ہیں. پریشانیاں یہ لاحق ہیں, باقی تو ساری کہانیاں ہیں, جتنی مرضی کر لیں. اور یہ جو ہی مین شپ ہوتی ہے نا سر, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, میں جھکتا نہیں ہوں کسی سے, میں جو ہے لڑ پڑو مر پڑو جناب قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو جہنم میں بھی ڈال دو کہ مجھے پسینے نہیں آئیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ کہنے کی باتیں. حقیقتیں اس سے بالکل مختلف ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو عارف علوی کے کان نہ کھاری ہوتی بشرا بی بی. اگر ایسا نہ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں, کھانے کے اور دکھانے کے اور. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.